بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، چند روز قبل کراچی کے اجتماع میں ذاکر نائک صاحب سے ایک خاتون نے ایک سوال کیا، جس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور اس خاتون کو کہا کہ آپ اپنے سوال پر معافی مانگیں، آپ کے سوال میں خطا ہے، تضاد ہے، تکرار ہے۔ میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے، مرد کوئی نماز نہیں ادا کرتے اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغ جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو، تو سر وہاں پہ جاتے ہیں۔ کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈو فائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کی برائیاں جڑ پا چکی ہیں؟ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈو فائلز کو؟ جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے، آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے، پھر بولتے پیڈو فائل ہے۔ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈو فائل ہے، دونوں میں ٹکرار ہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈو فائل ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار، ہاں کہ نہیں؟ سمپل، میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈو فائل ہے۔ پیڈو فائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کون سے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے؟ کون سا چیپٹر ہے؟ کون سا وعدہ کا پیڈو فائل کرنا چاہیے؟ کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار غلط ہے دوسرے بار، دونوں بات تو صحیح۔ اسی لیے آپ کے سوال میں تکرار ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامک ہے تو مانوں گا۔ یہ بولنا اسلامک ہے، خواتین باہر نکلتے نہیں ضرورت کے بنا، آدمی لوگ نکلتے باہر ضرورت کے بنا، یہ تو پرابلم ہے۔ آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی، آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال۔ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم۔ اوکے سر، میرے سوال کی نوعیت غلط ہے۔ نوعیت غلط نہیں، سوال غلط ہے، آپ غلط ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے، آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ یہ ہوتا ہے، غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے۔ تو اس خاتون کا یہ سوال تھا، تو ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اس میں تو خطا ہے، تضاد ہے۔ تو اگر ذاکر نائک صاحب آپ کو سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا تو آپ کو سوال کی وضاحت پوچھ لینی چاہیے تھی، اور آپ کو اگر جواب نہیں آ رہا تھا تو اپنا بتا دینا تھا کہ میں نہیں بتا سکتا ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ لیکن انہوں نے جو اس کے سوال پر اپنا ریئیکشن دکھایا، اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا۔ اس کا ایک نقصان تو یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ واضح کیا کہ جیسا کہ اس خاتون نے سوال کر کے کوئی توہین اسلام کر لی ہے، کوئی توہین مذہب کر لی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اس خاتون کو یہ وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں کہ میں نے کوئی مذہب کی توہین نہیں کی، مجھ پر توہین مذہب کے الزام لگائے جا رہے ہیں اور مجھ پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، مجھے غیروں کا ایجنٹ ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو اب وہ خاتون اپنے ماضی کی پوسٹیں دکھا رہی ہے کہ میں ایک اسلامی ماحول سے تعلق رکھتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ نیک اعمال بجا لاؤں، میں قرآن کریم کے روزانہ تلاوت کرتی ہوں، اس کے علاوہ کئی دینی کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے ایک سوال پر مجھے توہین مذہب کا الزام لگایا جا رہا ہے اور مجھے غیروں کا ایجنٹ ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو ذاکر نائک صاحب، اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا تھا تو آپ بتا دیتے مجھے جواب نہیں آتا، اگر سوال سمجھے نہیں تھے تو کہہ دیتے کہ مجھے آپ دوبارہ سوال کو دہرا لیجئے، لیکن آپ نے کہا سوال میں خطا ہے، آپ غلط ہیں، آپ کا سوال غلط ہے۔ حالانکہ اس کا سوال سادہ سا تھا اور جواب بھی سادہ سا ہے کہ اس نے سوال پوچھا، ہمارے لوگ اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دیگر اسلامی کام کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ سادہ سی یہی ہے کہ ہمارا ماحول بگڑ چکا ہے، ہمارا ماحول غیروں کو ہم نقل کر رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں سر عام بے حیائی کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بے حیائی والی ایسی فحش فلمیں چلائی جاتی ہیں، اور موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے انڈین فلمیں، انڈین ڈرامے اور اس طرح کی فحاشی پر مبنی مواد دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب لوگ اسلامی ماحول سے وابستہ ہوں یا نہ ہوں، دونوں اس گند میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور وہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو لہٰذا یہ سادہ سا سوال تھا، اور ہمیں ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سوالات پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بعض اوقات نامناسب سوالات بھی کیے جاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اس کا جواب دیتے اور سوال کرنے والے کو متاثر کر کے اسے اسلام سے وابستہ کرتے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آپ کا ایک قاصد آیا، اس نے بتایا کہ آپ نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس قاصد نے آپ کو سچ کہا۔ تو اس نے عرض کی، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے، من خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، بتائیے کہ یہ پہاڑوں کو کس نے قائم کیا، اس میں جو کچھ ہے اسے کس نے قائم کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہر سوال پر بالکل اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جواب دیا کہ یہ سارے کام اللہ عز و جل نے کیے ہیں۔ تو اس نے کہا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو قائم کیا، میں آپ کو اس کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اسی اللہ نے بھیجا ہے؟ نبی علیہ السلام نے شفقت کے ساتھ جواب دیا، ہاں مجھے اسے رب تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے۔ تو اس نے عرض کی، اس قاصد نے مجھے بتایا کہ مسلمانوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ، اس نے سچ کہا۔ تو اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ جس نے آپ کو رسول بنایا اسی نے یہی حکم دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، قاصد نے مجھے بتایا کہ ہم پر سال میں ماہ رمضان کے روزے رکھنا بھی فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم۔ اس نے کہا، کیا آپ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ اسی نے یہ آپ کو حکم دیا؟ کیا اللہ نے ہی آپ کو حکم دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اسی اللہ نے مجھے حکم دیا۔ اس قاصد نے مجھے بتایا کہ ہاں، مسلمانوں پر، صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، حج کرنا فرض ہے۔ اس نے کہا کہ کیا اللہ نے ہی آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نعم، اللہ نے ہی مجھے حکم دیا ہے۔ اس طرح کے سوالات کیے۔ اس نے ہر سوال پر یہی پوچھا، کیا اللہ نے ہی آپ کو حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ نے ہی حکم دیا۔ پھر جب ساری باتیں ہو چکی، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس پر کوئی کمی کروں گا۔ اور وہ بندہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن صدقہ، اگر اس بندے نے سچ کہا تو لیدخلن الجنہ، یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو سامعین ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق کہ آپ کے سامنے اس طرح کے سوالات کیے گئے، آپ نے انتہائی اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے زنا کی اجازت دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ارد گرد کے لوگوں نے اسے ڈانٹا، اسے پیچھے کیا، ہٹایا وہاں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلا لیا، پاس بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور اس کو کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، کبھی نہیں، میں آپ پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اور بھی کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں کے ساتھ بدکاری کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ بدکاری کی جائے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا، میں آپ پر فدا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کوئی اور بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کیا تیری بہن کے ساتھ بدکاری کی جائے؟ اس نے عرض کی، اللہ کی قسم، کبھی نہیں، میں آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو اور بھی کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کی بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری پھوپھی کے ساتھ بدکاری کی جائے؟ اس نے عرض کی، اللہ کی قسم، کبھی نہیں، میں آپ پر فدا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کی پھوپھی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ کے ساتھ بدکاری کی جائے؟ اس نے عرض کی، اللہ کی قسم، کبھی نہیں، میں آپ پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور بھی کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کی خالہ کے ساتھ بدکاری کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت و شفقت کے ساتھ جب اسے سمجھایا، اپنا اخلاق دکھایا، قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ جب آپ کے سامنے اس طرح کے سوالات کیے جائیں تو اپنے نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر یوں سمجھانا ہے، یوں جواب دینا ہے، یوں اخلاق دکھانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے سمجھایا
تو وہ بندہ وہاں سے چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے بعد اس نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہو، اس نے بدکاری کی طرف توجہ کی ہو، ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو جب اس طرح کے مسائل ہوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں اگر آپ کو گھر بنانا ہے تو مستری کے پاس جاتے ہیں، آپ کو چپل لینی ہے تو چپل والے کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کپڑا لینا ہے کپڑے والے کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب آپ کو دین لینا ہے تو دین والے کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ کیوں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں؟ آپ کیوں پلمبروں کے پاس جا کر اپنے دین کو بگاڑتے ہیں، اپنے عقیدے کو بگاڑتے ہیں اور پھر اس طرح کے جوابات سے اپنے آپ کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں؟ تو اس خاتون کا سوال سادہ تھا، اسے یہی جواب دینا چاہیے تھا۔